بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سید دو عالم، نور مجسم، شفیع اعظم، رحمت دو عالم، سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، سرور راحت و سینہ، معطر پسینہ، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی ذی شان۔ میرے آقا فرمایا جس نے ہماری ذات پہ ہر روز 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، سرکار نے فرمایا وہ بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت کی زیارت نہیں کر لے گا، جب تک وہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی جنت والا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا۔ گویا اس حدیث پاک سے پتہ چلا میرے بھائیوں، جو بندہ درود پاک پڑھنے کا شوقین ہے اور درود پاک سے محبت رکھتا ہے، وہ بندہ یقینی بات ہے میرے آقا کے فرمان کے مطابق جنت میں ضرور داخل ہو جائے گا۔ درود پاک وہ اسم اعظم ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ درود پاک وہ نسخہ ہے جس سے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے۔ آئیے اپنی اس بابرکت محفل کو 4 چاند لگائیے، محبت اور ذوق کے ساتھ، وجد اور شوق کے ساتھ میرے سارے بھائی مل کے میرے آقا کی ذات پہ جھوم جھوم کے درود پاک پڑھ دیجئے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ پاک اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، آج ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 41 کو تلاوت کریں گے۔ تمام حضرات سورۃ التوبہ آیت نمبر 41، 10واں پارہ، تمام حضرات کھول لیجئے۔ جو کلام اللہ شریف آپ کے پاس موجود ہے، صفحہ نمبر 233 پر 4تھی لائن میں آیت پاک شروع ہو رہی ہے۔ اللہ پاک فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا بأنفسکم فی سبیل اللہ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ پاک فرمایا انفروا، نکلو، خفافا، خواہ تم کمزور ہو، ہلکے ہو، وثقالا، اور بھاری ہو، وجاہدوا، اور جہاد کرو تم، باموالکم، اپنے مالوں کے ذریعے، وانفسکم، اور اپنی جانوں کے ذریعے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ذالکم، یہ خیر لکم، خیر معنی بہتر ہے، اچھا ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر تم ہو، تعلمون جاننے والے، سمجھنے والے۔ ایک آیت بینہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں مولا کریم حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات سونے اللہ کا نام لیجئے، کہیے سبحان اللہ۔ کل کی آیت مطہرہ جو تلاوت کی تھی، اس آیت مطہرہ کا لب لباب، کل کی آیت مطہرہ میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جہاد کے ابھارنے اور جہاد میں کوشش کرنے کے سلسلے میں رب تعالی نے آقا دو عالم نور مجسم
صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت کی طرف اشارہ فرما کے ایک سبق عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم میرے حبیب کی مدد نہیں کرو گے، اگر تم میرے حبیب کے ساتھ کھڑے نہیں ہوگے تو میرا حبیب تو بہت بلند ہے، میرے حبیب کی عزت تو اور آپ کی کرامت تو، آپ کی جو شان ہے وہ تو بہت بلند ہے۔ تم مدد نہ بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے حبیب کی مدد فرماتا ہے، اور ایسی مدد فرمائی ہے کہ اس مدد کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واقعہ ہجرت کا ذکر فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تو اپنے حبیب کی مدد کر چکا ہے۔ جب ان کو کافروں نے ان کے علاقے سے نکال دیا اور وہ غار میں تھے، اور وہ کہہ رہے تھے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دو میں سے دوسرے تھے، یعنی ایک ان کا صاحب ابو بکر تھا اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث مبارکہ میں آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے اور کافر اوپر پہنچ گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کافر تو آ گئے، اگر وہ اپنے پاؤں کی جگہ دیکھتے ہیں تو ہم تو ان کو نظر آ جائیں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ان دو کو کیا پریشانی ہونی چاہیے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ اب انداز محبت دیکھیے، اللہ کیا فرماتا ہے اور رسول اللہ کیا فرماتے ہیں صحیح۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہا ثانی، جب اللہ نے فرمایا تو فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یعنی گویا یہ تین نفوس قدسیہ، اللہ کی ذات کریمہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اقدس اور پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب یہ اس طرح محبت ہے کہ فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو فرمایا ابو بکر کے ساتھ رسول اللہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر نے عرض کیا رسول اللہ دشمن تو آ گئے، تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ان کو کیا پریشانی ہو جن دو کے ساتھ تیسرا خود خدا ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت مطہرہ کی وجہ سے آپ کا مقام اس قدر بلند ہے کہ کسی صحابی کا اس طرح سے ذکر نہیں آیا جیسے آپ کا آیا، اور علماء کرام نے بہت سی باتیں لکھی ہیں۔ ایک بات محبت کی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ذرا کہیں گے نا سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور آپ نے اپنا ایک روایت کے مطابق 40,000 دینار تھے آپ کے پاس، سارا خرچ کر دیا، اور ایک روایت میں 40 لاکھ ہے۔ اب 40,000 ہو یا 40 لاکھ، بہرحال اپنی کل متاع سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی، اپنے کپڑے تک پھاڑ دیے ایسے ہی، اپنی بیٹی کو ڈیوٹی لگائی، اپنے نوکر کو آپ کی ذات پہ نوکر رکھا، اپنے بیٹے کو نوکر بنایا، گویا پورا کا پورا کنبہ ہی ابو بکر صدیق کا سرکار کی بارگاہ میں قربان ہوا ایسے ہی۔ اور 3 دن جو آپ کے ساتھ رہے تو ایسی جاذبیت مصطفیٰ آپ میں آئی، یعنی نور والی سرکار کے ساتھ رہے تو ایسا نور پایا، جب غار سے باہر نکلے تو آپ نے ایک شخص کو جو ہے قیمت دی تھی، وہ بندہ کافر تھا، عبداللہ بن اریقت اس کا نام تھا، اس کو دیے تھے پیسے، اس کو کہا تھا ہماری یہ 2 اونٹنیاں ہیں، جب ہم غار سے نکلیں گے اور فلاں مقام پہ تیسرے دن پہنچیں گے تو یہ اونٹنیاں لے کر ہمارے پاس آ جانا۔ وہ تیسرے دن اس کو قیمت دی ہوئی تھی اور اسے کہا تھا بتانا کسی کو نہیں۔ تیسرے دن وہ اونٹنیاں لے آیا، جس مقام پہ کہا گیا تھا وہ اونٹنیاں لے کے آ گیا، اسے قیمت دی ہوئی تھی، اور اس اونٹنیوں پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق سوار ہو کے چل دیے۔ راستے میں حضرت سیدنا زبیر مل گئے، وہ شام سے جو ہے تجارت کر کے آ رہے تھے، جب دیکھا کہ میرے محبوب بھی آ رہے ہیں اور ابو بکر بھی ساتھ ہیں، پوچھنا کہ کہاں جا رہے ہیں، فرمایا مدینے جا رہے ہیں۔ تو حضرت زبیر نے حضرت ابو بکر صدیق کو بھی سفید کپڑے پہنائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کپڑے پہنائے۔ اب یہ قافلہ عشق 2 نفوس پہ چلتا ہوا، بہت سی باتیں اور ہیں مختصر، جب مدینے پہنچا، مدینے والوں کو پتہ چل چکا تھا کہ مدینے والے سرکار آ رہے ہیں، ہمارے محبوب ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ وہ روز صبح سے لے کر شام تک انتظار کرتے اور جب شام ہو جاتی تو مایوس ہو کر لوٹ جاتے۔ ایک دن تو انہوں نے بہت ہی انتظار کیا نا،
پہلے جب سورج چڑھتا اور گرمی زیادہ ہو جائے تو لوٹ جاتے تھے اور شام کو پھر انتظار کر. اس دن انہوں نے کہا کہ اب تو انتظار ہی کریں گے جب تک محبوب آتے نہیں. ہر ایک عشق کا ایک سفر ہوتا ہے، ہر ایک آسانی کے پیچھے ایک مشقت. اس دن سارا انتظار کیا، مدینے کے بچے بھی منتظر، عورتیں بھی منتظر، سرکار کے سارے غلام منتظر، سارا دن منتظر رہے. جب شام ہو گئی تو واپس لوٹ گئے اس آس پہ کہ کل پھر آئیں گے. اللہ اکبر. عشق اپنے انداز رکھتا ہے اور اپنے نظام رکھتا ہے، اور جب طلب سچی ہو تو محبوب بھی مل جایا کرتے ہیں. اللہ اکبر. جب لوٹ گئے تو ایک یہودی کسی کے انتظار میں پہاڑ کے کسی ٹیلے کے اوپر چڑھا ہوا تھا. جب اس نے دور سے دو چمکتے ہوئے چہرے دیکھے تو شور مچایا، یا معاشر العرب، او عرب والو، جن کی تم بڑی آس لیے بیٹھے تھے، جس کو تم بار بار انتظار کر رہے تھے، جن کے وہ ذاتیں آ رہی ہیں. اب جب آئے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ نبی کون ہے اور غلام کون ہے. یہ صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہوا کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون ہے اور کون نہیں. لوگ دوڑے، کوئی ابو بکر کو چوم رہا تھا اور کوئی سرکار کو چوم رہا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. کوئی ابو بکر کو چومتا تھا، گویا میں بھی ہوں ایک مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں، میں بھی ہوں ایک مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں، مگر میں تو پسند آیا ہوں اس وقت نگاہ یار میں. اللہ اکبر. مصطفیٰ کے جو پیارے ہوئے لوگ، جہاں سرکار کو پتہ نہیں چل رہا تھا کون ہے. یعنی اتنا نورانیت ابو بکر میں آئی کہ خبر نہیں ہو رہی تھی کس کو چومے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ لوگ تو مجھے چوم رہے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ چادر اٹھائی اور چادر لے کر اوپر کھڑے ہو گئے، چھاؤں کر کے کھڑے ہو گئے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ نبی ہے یا یہ نبی ہے. فرمایا پتہ چل جائے لوگوں کو چادر لیے کھڑا نوکر ابو بکر ہے. اللہ اکبر. یعنی اپنی ذات کو اس طرح فنا کیا. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر بتاؤ تمہاری کوئی خواہش بھی ہے؟ توجہ کہنے سے تو نہیں، کوئی خواہش بھی ہے؟ میں ورگا ہوتا تو کہتا یا سرکار کوئی 2-4 مربے کٹھے ہو جائیں، یا رسول اللہ میری اولاد اور بڑھ جائے، میں مال کوئی دنیا، کہ میں دنیا دار ہوں، میں دنیا کی سوچتا ہوں. اور وہ تھے جنت کے سوداگر. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے، میری 3 خواہشیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پہلی خواہش یہ ہے کہ سرکار مال میرا ہو جان آپ کی ہو، مال میرا ہو جان آپ کی ہو، میں آپ پہ اپنا سارا مال قربان کر دوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دوسری خواہش یہ ہے جہاں اولاد میری ہو قربان آپ کے نام پہ ہو. اور تیسرا فرمایا میری دلی خواہش یہ ہے آپ میرے سامنے ہوں، میں آپ کے سامنے ہوں. اللہ اکبر. اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، تو میرے روبرو رہے میں تیرے روبرو رہوں. اللہ اکبر کبیرہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کیا تو اللہ نے پھر جا بجا ابو بکر صدیق کی شان کو بیان کیا. اللہ اکبر کبیرہ. آج کی آیت مطالعہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، کئی ذرا سبحان اللہ، ذرا گونج آ جائے نا میرے بھائیوں. ہاں اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم. فرمایا نکلو اللہ کی راہ میں نکلو. فرمایا خفافا وثقالا. اس معنی کو 2 لفظوں میں سمجھیے. اس طرح یا صرف بھاری اور ہلکا ہونا، یہ نہیں ہے کہ میں موٹا ہوں یا بھاری ہلکا ہوں، نہیں، بلکہ فرمایا جیسے بھی ہو، مالدار ہو، مالدار ہلکا، جو غریب ہے ہلکا ہوتا ہے، مالدار تکڑا ہوتا ہے. فرمایا جس حالت میں ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، چاہے جوان ہو، عورت ہو یا مرد ہو، تم جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، بس آواز محبت آ جائے تو پھر صدا کر دو، پھر لبیک کر دو. وہ بچہ کہتا ہوتا نا، کہتا ہے آواز جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ بیوی سے اپنی. آواز جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ بیوی سے اپنی. گر تم اجازت دو، گر ہو اجازت تو لبے محبت کیسے ہے بیٹا؟ تو جام شہادت لبو سے لگانے کو جی چاہتا ہے. وہ ننھا سا اصغر وہ خیمے میں رو کر یہی کہہ رہا تھا بابا سے اپنے کہ مجھے پانی کی پیاس نہیں ہے، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم.
فرمایا نکلو اللہ کی راہ میں ہر طرح سے۔ ایک ہے فرض عین، جہاد کی دو قسمیں کم از کم ہے، ایک ہے فرض عین، دوسرا ہے فرض کفایہ۔ فرض عین کب ہے؟ اس بات کو ذرا سمجھیے گا میرے بھائیو، آپ کی توجہ چاہتا ہوں نوجوانہ۔ وہ کیا ہے؟ مجھے تو کاروبار کی پڑی ہے نا، مجھے اپنے مسلح کی پڑی ہے، مجھے پڑی ہے مجھے مسجد والے نکال نہ دے۔ آپ کو پڑی ہے یار میرے کاروبار کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میں کیا کروں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتا ہے تو کر سکتا ہے۔ فرمایا جب کسی مسلمانوں کے ملک میں یا مسلمانوں کے شہر پر کافر حملہ کر دیں، اس وقت وہاں کے جتنے مسلمان ہوں گے سب کے اوپر جہاد کرنا فرض ہو جائے گا، اور جو نہیں کرے گا وہ فی النار ہو جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا اگر وہ اتنے کمزور ہوں، وہاں والے جیسے غزہ والے ہوئے اتنے کمزور ہوں کہ جہاد نہ کر سکتے ہوں، تو ان کے قریب والے اردن لبنان، جب اردن لبنان ہی بےمان بک جائے کتا، اس کے بعد پھر شام جیسا لانتی، اگر وہ بھی بک جائے تو مصر جیسا لین، اگر وہ بھی بک جائے تو یہ سعودی مودی، یہ لوگ اگر یہ بھی نہ ہو تو فرمایا جہاں تک مسلمان کی آواز جائے گی، جہاں تک مدد پہنچ سکے گی پہنچانا فرض ہو جائے گا اس میں۔ اب بتلائیے انہی باتوں کو ہم روز چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، ہم تو رو رہے ہیں، ہم سب رو رہے ہیں، ایک میں نہیں آپ بھی رو رہے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو کہتا ہو کہ یار میں یہاں اپنے بچوں میں خوب ٹھنڈے پانی پیوں، میں چھاؤں کے نیچے بیٹھوں، اور وہ مائیں اپنے بچوں کے بغیر بچوں کے گلے لیے جسم لیے پھریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ سارے جتنے اس وقت اوپر لانتی ہمارے اوپر مسلط ہیں، ہر آرمی چیف سمیت، اللہ اکبر، قیامت کے دن ہر ایک کا گلا گھونٹا جائے گا، گھونٹا جائے گا، گھونٹا جائے گا، پوچھا جائے گا ہاں عاصم تو سید بنا ہوا تھا، تو نے کیا کیا ہمارے اس کے ساتھ جب ضرورت تھی۔ فرمایا ایک ہے فرض عین، اس وقت ہر پوری امت پہ فرض عین ہے جہاد، اور فرمایا دوسرا فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فرض کفایہ وہ ہوتا ہے جس میں امیر حاکم، وقت کا حاکم، اس کے اوپر لازم ہے کہ سال میں ایک دفعہ مسلمانوں کی اتحاد اور مسلمانوں کے دین کی بھلائی کے لیے سال میں ایک دفعہ سب کو جہاد کی دعوت دے اور جہاد میں شامل کرے، تاکہ مسلمان سستی اور کاہلی سے دور ہو جائے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ذالکم خیر لکم، تم سمجھتے ہو ٹھنڈی چھاؤں اچھی ہے، فرمایا نہیں، تمہارے لیے اچھا یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم سمجھتے ہو۔ پتہ چلا ہر بندہ اس بات کو نہیں سمجھے گا، اس کو سمجھا تو گویا حماس نے سمجھا، بس کسی نے نہ سمجھا۔ اس بات کو سمجھا تو حماس نے سمجھا، جس نے سب کچھ قربان کر دیا اور امت کی طرف آواز لگا کے گئی، اور کچھ نہ دو، صرف ہمیں وہ اسلحہ دے دو جس کے ذریعے لانتیوں کے جہاز گرتے ہیں، جس کے ذریعے ان اسرائیلی لانتیوں کے جہاز گرتے ہیں، وہ ہمیں وہ توپ خانے دے دو، وہ اسلحہ دے دو، کچھ تو دے دو۔ انہیں نے کہا نہ اسلحہ دیں گے نہ کوئی چیز دیں گے، تم بھی مرو گے، تمہارے ماننے والے بھی مریں گے۔ قیامت کے دن کیا بنے گا ہمارا، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات ایک